تو موضوع گفتگو رہے گا کچھ پوائنٹس خطبہ فدق کے اور شان جناب سیدہ کونین صلوات اللہ السلام اللہ علیہ. تو مکمل تو خطبہ نہیں، لیکن اس میں بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں نوٹ کرنے کے لیے. جب بات آ جائے ولایت جیسی عظیم نعمت کو ڈیفینڈ کرنے کی، تو ولایت کے راہ میں پہلی جو شہیدہ ہیں وہ جناب سیدہ طاہرہ ہیں، اور اپنے شوہر کے حقوق اور ولی خدا کے حقوق، وصی رسول خدا کے حقوق کو بچانے کے لیے جناب زہرا شکستہ پہلو زہرا کے ساتھ بھی مدینہ کی گلیوں میں ہر گھر گئی ہیں اور مولا کائنات کے حق کو یاد دلایا. کیا تم لوگ وہ نہیں ہو کہ غدیر میں تم سب نے میرے بابا کو سب کو یہ کہا تھا کہ ہم علی امیر المومنین علیہ السلام تسلیم کرتے ہیں اور آج تم بھول رہے ہو. تو ولایت کی راہ میں شہیدہ کا کردار دیکھیں، یا آپ ایک زوجہ کا کردار دیکھیں، یا آپ بیٹی کا کردار دیکھیں، یا آپ ایک ماں کا کردار دیکھیں، اور آپ ان کا اتنا فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبہ سنیں تو آپ جانیں گے کہ کائنات میں سب سے افضل خاتون رسول نے ان کو کیوں کہا ہے. کوئی ان سے برتر کیوں نہیں ہے، کیونکہ کوئی سیدہ جیسا ہو ہی نہیں سکتا. نہ تو کوئی بیوی اپنے شوہر کے حقوق کی ویسے رعایت کر رہی ہے، نہ کر سکتی جیسے سیدہ نے کی. لیکن کیا ہی بات ہے اگر خواتین وہی سیکھ جناب سیدہ کی لے لیں کہ گھر کے اندر کے امور تھے یا باہر ان کے شوہر کے رائٹ کو ڈیفینڈ کرنا تھا تو سیدہ اس میں پیش تھیں. یہاں تک کہ جب پہلو شکستہ ہو چکا تو رسول خدا کا عصا لے کر چلیں، عورتوں کے بنی ہاشم کی خواتین کے جھرمٹ میں چلیں. اب یہاں پر کیا ہے، جب بات حق کی ہے، حکومت سے ٹکرانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جناب زہرا وقت کی حکومت سے ٹکرائی تھیں، اپنے مکمل پردے میں تھیں اور بیویوں کے جھرمٹ میں تھیں اور عصائے رسول خدا کو تھاما ہوا تھا. ایک بات ہے، سب بولتے ہیں کہ فقط باغ فدق کی بات نہیں، اگر سیدہ اپنا ایک حق چھوڑ دیتی تو ان کو اپنے کئی حق چھوڑنے پڑتے. اور جہاں پر امت کی رہنمائی کا سوال تھا تو مولا کائنات کی خلافت تک کی بات آ جاتی. تو بی بی زہرا نے یہ مناسب سمجھا کہ اب وہ وقت ہے کہ پردے میں رہ کر بھی ایسا خطاب کیا جائے کہ رسول خدا کا زمانہ یاد آ جائے، اور رسول خدا سے جو لوگوں نے وعدے اور عہد کیے تھے، رسول کے ہاتھ پہ جو تائید کی تھی، جو بیعت کی تھی، وہ ان کو یاد آ جائے. تو ہر بیٹی کے لیے اب یہاں پر ایک بڑا پریکٹیکل لیسن ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں کی بیٹی باہر کیوں نکلی، وہ اپنے حق کے لیے اس نے سٹینڈ کیوں لیا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ کوئی بیٹی اپنے حق کے لیے سٹینڈ لے. ہم اپنے پردے کی رعایت رکھتے ہوئے اگر زمانے میں بڑی ماڈسٹی کو قائم رکھتے ہوئے چلے تو وہ بالکل جناب زینب کبریٰ کے سیدہ کے راستے پہ ہے، کہ جناب زینب کبریٰ نے بھی کربلا کی حقیقت عیاں کی تھی، پرچار کیا تھا. جناب زہرا نے بھی حقیقت اور سچائی کو عیاں کیا تھا اور باپردہ رہتے ہوئے بہترین خطبہ دیا. تو اسی خطبے سے ایک اقتباس آپ کو میں پیش کرتی ہوں جس میں ان کی جرت، ان کا حوصلہ، ان کی علمی صلاحیت، قابلیت اور نہج البلاغہ کے الفاظ، وہ لہجہ اور لہجہ رسول خدا آپ کو ملے گا اور آپ یقین جانیں گے کہ کیسے بھی سیدہ نے موجود لوگوں کو احساس دلایا کہ رسول خدا جیسے نور کی کرن آئی اور انہوں نے ان کی رہنمائی کی، کیسے لوگوں نے رسول کے بعد ان پر اپنی نظریں پھیر لیں. تو بی بی نے خطبے میں سب سے پہلے خدا بزرگ و برتر کی حمد و ثنا سے آغاز کیا، اور خدا کی حمد و ثنا سے ہی ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ سید سجاد ہیں وہ خطبہ دیتے ہیں تو پہلے پروردگار کی حمد و ثنا. مولا کائنات اگر خطبہ دیتے ہیں یا رسول خدا خطبہ دیتے ہیں، پہلے خدا کی حمد و ثنا، توحید کا پرچہ. کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار کا فرمان آیا. میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری بتا دوں کہ کیا ہے فدق، کیا ہے یہ انفال ہے، یہ فے ہے، یہ رسول خدا کے ہی لیے خدا نے مخصوص کیا. اور پھر حکم پروردگار آیا کہ اے پیغمبر اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. اور یہ باغ ایک بہت بڑا باغ جس کی آمدنی اس قدر زیادہ تھی کہ جس سے مدینہ کے فقراء اور غربا کی سرپرستی امیر المومنین جناب زہرا کیا کرتے تھے. جب یہ حکم آیا کہ قرابت داروں کو دے دو تو رسول خدا نے اپنی واحد دختر جناب سیدہ کے نام کیا، اور وہ ایک ہی تھیں اور ان کے ورثے میں ان کے سوا کوئی شریک نہ تھا، دے دی. اور بی بی نے اپنے نوکر، اپنے ملازمین کو کہا کہ ابو الحسن ہمارے کچھ وہاں پر ملازمین کام کریں اور جو وہاں سے آمدنی آیا کرے مدینے کے فقراء کو پالا، غربا کو پالا، یتیموں کو پالا، مساکین کو پالا. اور یہاں تک کہ بی بی کا حق چھینا گیا، بی بی کے مزدوروں کو واپس پلٹایا گیا اور کہا کہ بی بی اس سے آنے والی آمدن پہ بھی آپ کوئی حق نہیں رکھتے، حالانکہ وہ پیغمبر اسلام کا حق تھا. بی بی نے ابا اوڑھی
خواتین کے حصار میں چلیں۔ سیدہ نے فدق کا مطالبہ اگر نہ کیا ہوتا تو ولایت جیسی اور خلافت امیر المومنین جیسی عظیم ذمہ داری آپ اس تک کبھی نہ پہنچ سکتے، اور انہوں نے بہت بڑے رائٹ کے لیے سٹینڈ لیا، فقط ایک باغ کے لیے سٹینڈ نہیں لیا۔ بی بی نے کہا میں تاریخ کے اوراق پر درج کرنا چاہتی ہوں کہ سچائی کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، اور بیوی نے کہا کہ رسول خدا کا عصا اٹھائی مسجد نبوی میں آئی۔ حمد باری تعالیٰ ہے، اللہ ہی کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو عطا کی۔ سب سے پہلے شان بزرگی پروردگار بیاں کی، اور کہا کہ پھر پروردگار متعال نے ظلمت نے ایک نور کا انتخاب کیا جو میرے بابا کا نور، یعنی عرب کی سوسائٹی میں جہالت کا اندھیرا ہے، لیکن رسول خدا میرے بابا ہیں، نور مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ نور مصطفیٰ کا خدا نے انتخاب کیا، وہ نور کوئی اور نہیں، وہ نور میرے بابا ہیں۔ اے عربو تم جانتے ہی نہیں تھے کہ پاکیزگی کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب آپ یہ سنیں تو آپ کی بھی روح کانپ جائے کہ آپ کس شہزادی کونین کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں، کہ بی بی کا خطبہ پتہ دیتا ہے کہ ایک بیٹی جب اپنے رائٹ کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو کس انداز سے گفتگو کرتی۔ بی بی نے کہا کہ عربو تم جانتے ہی نہیں تھے، ان کی اصل یاد دلا دی کہ تمہیں پاکیزگی کا علم نہیں تھا، تم گودالوں کا پانی پیا کرتے تھے۔ بی بی فرماتی ہے کہ جب بارش کا پانی اکٹھا ہو جاتا تھا اور گڑوں میں پڑ جاتا تھا تو تمہیں تو پاکیزگی کی اور نجاست کا علم کوئی سینس ہی نہیں تھی، تم گودالوں کا پانی پیا کرتے تھے۔ میرے بابا نے آب زمزم کو جاری کیا، میرے بابا نے تمہیں بتایا کہ دریاؤں کو اور چشموں کو کیسے جاری کرتے ہیں، سویلائزیشنیں کیسے بنتی ہے، یہ تمہیں رسول خدا نے بتایا۔ کیا جب چاروں طرف عرب کے بھیڑیے حملے کیا کرتے تھے تمہیں بچانے والا کوئی اور نہیں تھا؟ جب عرب میں بھیڑیوں کی طرح سے لڑائیاں کی جاتی تھی، حملے کیا جاتے تھے، تو مدینے والے تمہیں کون بچاتا تھا؟ میرے ابن ام، میرے شوہر امیر المومنین فاتح خیبر، اللہ کا شیر تمہیں ان بھیڑیوں سے بچاتا تھا۔ ہر جنگ میں میرا ہی شوہر علی مرتضیٰ آتا تھا، علی ابن ابی طالب میرے ابن ام تھے، میرے چچا زاد تھے، ہمیشہ تمہیں بچایا کرتے تھے۔ پھر کہا ظلمت نے میں نور حبیب خدا کا نور تھا، جو ایک نور تھا تمہارے اندھیروں میں وہ حبیب خدا کا نور تھا، جس نے قرآن کو ایسے پہنچایا جیسے کہ پہنچانے کا حق تھا۔ اب بی بی نے اپنے حق کے مطالبے سے پہلے انہیں احساس دلایا کہ بی بی کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، بی بی کی فضیلت کیا ہے۔ بی بی نے کہا کہ پروردگار عالم نے تمہیں واجبات کس لیے دیے، ہر واجب چیز کا حق جناب سیدہ نے بیان کیا، اور یہاں پہ لوگوں کو سمجھا یہ انتہائی اہم پہلو ہے خطبہ فدق کا، کہ جو ہم سب کے لیے کہ نماز کس لیے، روزہ کس لیے، عبادت کس لیے، اللہ نے مخلوقات کو خلق کس لیے کہ خطبہ فدق میں بی بی زہرا بتاتی ہیں، بی بی کہتی ہیں واجبات کو خدا نے اس لیے دیا تاکہ تم اپنے آپ کو واجبات کی ادائیگی کے ذریعے تقویت دو، نماز اس لیے قائم کرو تاکہ تم تکبر سے بچ سکو، کہ جو 5 وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں احساس ہو کہ تمہارا رب بزرگوار ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں، تم اس خدا کے بارگاہ میں جھکتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، پیشانی خاک پہ لگاتے ہو، خاک شفا پہ لگاتے ہو کہ تمہاری اے بندے تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ تو بی بی زہرا نے کہا خدا نے واجب نمازوں کو تمہارے تکبر کو توڑنے کے لیے بنایا۔ کون ہے جو سیدہ کے علاوہ بتائے کہ خدا نے واجبات کیوں بنائے ہیں؟ آج تو بہت سے لوگ انویئر ہیں، غافل ہیں، جاہل ہیں کہ نہیں جانتے کہ خطبہ فدق میں تو جناب زہرا نے انسان کو اس کے واجبات کی ادائیگی کا مفہوم بتایا ہے۔ وہ جو نماز تمام مسلمان ادا کر رہے ہیں اس نماز کی ادائیگی کا مقصد ہے کہ خدا کے مرتبے کو مانا جائے، اپنے تکبر کو توڑا جائے۔ اور بی بی کہتی ہے روزہ کس لیے تم رکھتے ہو؟ روزہ اس لیے تاکہ تمہاری صحت بحال رہ سکے۔ اللہ نے روزہ بنایا اس لیے ہے کہ تم فاسٹنگ موڈ میں رہو، تمہارے اسٹمک کو ریسٹ ملے، تمہاری صحت بحال ہو۔ بی بی نے کہا کہ زکوٰۃ و خمس اس لیے بنائے تاکہ تم اس مال میں سے جب خدا کی نیت سے نکالو تو تمہارا رزق بڑھے، کیونکہ خمس کی ادائیگی سے کیا ہوگا؟ تمہارا مال پاک ہو جائے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے تمہارے رزق میں برکت پڑے گی۔ کہا حج اس لیے بنایا کہ جب حج میں مسلمانوں کا اجتماع ہو، اس اجتماع سے ایک روب قائم ہو امت مسلمہ کا، اور دشمنان دین کبھی اٹیک نہ کر سکے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا یہ شہزادی کونین نے بتایا کہ حج کے اجتماع کا مقصد ہے کہ امت مسلمہ کا ایک روب قائم ہو، ایک اجتماع جمع ہو، لوگوں کو اسلام کی طاقت سمجھ آ سکے۔ پھر کہا کہ مسلمانوں کی عزت کی خاطر خدا نے
جہاد کو واجب قرار دیا، اور تمام جو جہاد واجب قرار دیے ان میں جو جنگجو اور ان میں جو مجاہد دیکھا، تم نے ہر جنگ میں جو مجاہد دیکھا وہ میرا ہی شوہر علی مرتضیٰ فاتح خیبر امیر المومنین تھا۔ اور کہا یہ اس لیے دین اسلام اور اہل بیت کو سے تمہیں نعمت بنا کے اتارا گیا کہ ہم اہل بیت کے ذریعے تم فرقہ واریت سے بچے رہو گے۔ یہ دین تمہیں اگر کوئی صحیح بتا سکتا تو ہم اہل بیت ہی بتا سکتے ہیں۔ بی بی کا خطبہ سنتے ہی دربار میں سناٹا چھا گیا تھا، کسی کی کوئی جرت نہیں تھی کہ بی بی زہرا کے ان الفاظ کے بارے میں کچھ کہہ بھی سکے۔ مکمل حق، مکمل سچ، قرآن سے تصدیق، آیات سے تصدیق، کچھ اس میں غلط نہیں تھا۔ زمین جناب زہرا کے قدموں کے بوسے لے رہی تھی، آسمان جھک جھک کے سلامی پیش کر رہا تھا۔ سیدہ کی پکار ایسے تھی جیسے خاتون جنت رسول خدا کے لہجے میں بول رہی ہوں، جیسے کہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہوں۔ بلاغت النساء جو پہلی کتاب آئی، جو اس میں پہلا خطبہ آیا، وہ جناب زہرا کے بارے میں آیا۔ دنیا کے خواتین جیسی فصیح و بلیغ خطیبہ ہیں، خطبہ دینے والی سب سے اہم خطبہ خطبہ فدق اس میں آیا، اور بلاغت النساء میں بی بی کا خطبہ درج ہوا۔ کائنات کی ملکہ خطبہ دے رہی ہے۔ ہر انسان اپنے والدین کی وراثت میں حقدار مانا جاتا ہے، تو سیدہ نے بھی یاد دلایا کہ میں اپنے بابا کی وراثت میں اکیلی حقدار ہوں اور سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ اور یہاں میں بتا دوں ان لوگوں کو جو نہیں جانتے کہ بی بی زہرا کوئی ایسا حق نہیں مان رہی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہی تھی جو ان کی پوزیشن میں نہیں تھی، وہ وہی چیز مانگ رہی تھی جو رسول کی زندگی سے ہی ان کی پوزیشن میں تھی۔ اب لا آف پوزیشن بھی سمجھ لیجئے۔ لا آف پوزیشن کہتے ہیں کہ جو چیز جس کے پاس زیر استعمال ہو، جس کی ملکیت میں ہو، جس کی پوزیشن میں ہو، وہی اس چیز کو کلیم کر سکتا ہے، وہی وہ اس چیز کا حقدار ہے، اور صحیح حقدار ہے قانون کی روح سے۔ اب سیدہ نے انتہائی علمی گفتگو کرتے ہوئے اور قرآن و آیات کی حدیث کی روشنی میں اپنا حق بتاتے ہوئے وہ کہا کہ حضرت داؤد نے بھی میراث پائی تھی، اور کہا کہ ہر نبی سے، یہاں تک کہ یحییٰ نے حضرت زکریا سے میراث پائی تھی، میں بھی اپنے بابا کے ورثے میں اتنی حقدار ہوں۔ بی بی نے لا آف پوزیشن بتایا کہ میرا باغ فدق، جب لوگ لا آف پوزیشن کو جانتے بھی نہیں تھے، بی بی نے بتایا۔ آج اب دیکھیں لا آف پوزیشن اپلائی ہوتا ہے، اور بی بی زہرا نے اتنے سالوں پہلے، سینکڑوں سالوں پہلے بتایا کہ فدق میرے زیر استعمال تھا، میرے نوکر، میرے غلام وہاں کام کیا کرتے تھے، اس لیے میں حق رکھتی ہوں اور مجھے کوئی گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اگر کہا کہ فدق تمہارا ہے تو تم اپنے گواہ پیش کرو اور تم اسے پروو کرو کہ تمہارا ہے، کیونکہ ایک چیز میری پوزیشن میں ہے، نہ تو مجھے اسے پروو کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے یہاں پہ وٹنسز پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر تم وٹنسز مانگتے بھی ہو تو میں وٹنس کسے بناتی ہوں؟ وہ جسے تم بچے کہتے ہو، ان کے بچپنے میں رسول نے کہا کہ وہ جوانان جنت ہیں، وہ میرے گواہ ہیں۔ اور اگر پھر تم گواہی مانگتے ہو تو میں اسے گواہ بناتی ہوں جو رسول کی ولادت کی گواہ ہے، ام ایمن۔ اور جب سے وہ رسول کی ولادت کی گواہ ہے، رسول نے کہا ام ایمن کی گواہی آدھی نہیں پوری تسلیم کی جائے گی، میں اسے گواہ مانتی ہوں۔ اگر تم گواہ مانگتے ہو تو میں اسے گواہ بناتی ہوں جو کائنات میں صدیق اکبر علی مرتضیٰ ہے، اس سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے، وہ جو کہ فاتح خیبر ہے، وہ جس کے بارے میں رسول نے کہا کہ میرے بعد علی اس امت پہ تم پر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تو یہ سب میرے گواہ موجود ہیں۔ سیدہ نے اس طرح سے اپنے حق کو کلیم کیا ہے کہ جس کے بارے میں کبھی کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ یہ کائنات کی بی بی کی، شہزادی کونین کی شان ہے، اور یہاں سے ایک بڑا پریکٹیکل لیسن ملتا ہے کہ جب آپ حق پہ ہوں، جب آپ سچ پہ ہوں، رائٹ فلی آپ کو کوئی اپنی چیز مانگنی ہو، تو ہر بیٹی اپنے دائرہ حیا میں رہتے ہوئے نکلے۔ بی بی کو جب ضرورت پڑی تو وہ گھر سے نکلی اور اپنے دعویٰ کیا اور اپنے ورثے کو اور اپنے حق کو طلب کیا۔ دیکھیے، اگر ایک بڑی مشہور کہاوت اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، علماء کی محفل میں ایک شاگرد سے استاد نے پوچھا کہ پڑھو یہ لفظ کیا لکھا ہے، اور وہ لفظ تھا الف، لیکن بچہ نہیں بولا۔ استاد نے، وہ زمانہ تھا کہ مار پیٹ بھی سکتے تھے، تو استاد نے جب پنش کرنا چاہا کہ تم کیوں نہیں بولتے کیا لکھا ہے، کہا اگر میں الف بول دوں گا پھر آگے بے بھی لکھا ہے، تے بھی لکھا ہے، پھر پوری الف بے لکھی ہے، سب بتانا پڑے گا۔ اگر سیدہ فدق نہ مانگتی تو دیگر حقوق وہ بھی نہ بتائے جاتے، وہ بھی آشکار نہ ہوتے۔ تو فدق تو ایک بیسک تھا،
اصل جو رائٹ ہے اہل بیت علیہ السلام کا وہ اس امت پہ وہ رائٹ ہے جو رسول خدا نے دیا ہے، جو پروردگار نے دیا ہے۔ اور آج ہم بی بی کے وہی فضائل، پہلے ہم نے فصاحت و بلاغت ڈسکس کی ہے، آج ہم دیکھیں گے سورہ کوثر کی مکمل تفسیر بن کے جناب زہرا کو خدا نے کیا شان و مرتبے سے نوازا۔ جی عروج، انشاءاللہ آگے بھی بی بی کے فضائل شیئر کرتے رہیں گے آپ سے، اور پریویسلی میں نے آپ کو سورہ کوثر سے جو بی بی کی فضائل ہیں وہ بیان کیے تھے، آج میں اسی کو کنٹینیو کروں گی کہ آج اس بی بی کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ جن کو عطا کرنے کے بعد جیسے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے حبیب ہم نے تم کو کوثر عطا کی، تو یہ وہ کوثر ہے جس کو دینے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروردگار عالم نے فرمایا کہ شکر ادا کرو، اور تب یہ اعلان بھی کیا کہ شکریہ ادا کرنے کے بعد کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، یعنی کہ بے اولاد رہے گا، صرف نام ہوگا تو نبی مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور اولاد کا تذکرہ ہوگا، وہی زندہ رہے گی، وہی باقی رہنے والی ہے، جبکہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، نہ ہی اس کا تذکرہ ہوگا، نہ ہی کوئی اولاد ہوگی۔ اب یہ ہم کیونکہ پریکٹیکلی بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ لوگ جو کہ معرفت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رکھتے، تو ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کو معرفت عطا کرے، کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوثر سے مراد صرف حوض کوثر ہے، جو کہ سمجھتے ہیں کہ کوثر سے مراد صرف جام کوثر ہے، جبکہ آپ کو اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک قرآن پاک کی آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو کوثر سے مراد چونکہ یہاں اولاد سے وابستگی کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، کوثر سے مراد جو ہے وہ اولاد کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ اولاد خیر کثیر کی بے شک خیر کثیر کی صورت میں ہے۔ اور جب ہم درود الحمدللہ پروگرام کے شروعات میں اور درمیان میں اور آخر میں پڑھتے رہتے ہیں، تو جو رحمت پروردگار علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتا ہے، تو وہ رحمت پلٹ کر ہماری طرف بھی آتی ہے، تو ضرور زیادہ سے زیادہ درود پڑھیے، سیدہ کو ہدیہ کیجیے۔ اور کوثر کے بارے میں ایک اور خوبصورت فضیلت کہ سیدہ کا جو قرآنی نام ہے وہ کوثر ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ کوثر آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہر بچے کو زبانی یاد ہے، زبان کی نوک پہ رہتی ہے سورہ کوثر۔ یہاں پر بی بی کا جو نام ہے، جو قرآنی نام ہے، وہ کوثر ہے۔ کوثر یعنی صرف خیر ہی خیر، نبی بیان کیا تھا، اور کچھ نہیں، صرف اس کا مقصد ہے خیر ہی خیر، یعنی کہ خیر الکل، ہر اعتبار سے جو خیر ہے وہ جناب سیدہ ہیں، یعنی کہ سورہ کوثر ہے، اور ان کے لیے بھی خیر ہے۔ آپ خود سمجھدار ہیں، سیدہ ان کے لیے بھی خیر ہیں کہ جن سے بی بی نے اپنا حق مانگا تھا، بی بی نے اپنے لیے کچھ طلب کیا تھا، سیدہ ان کے لیے بھی بخشش کا سبب ہیں، ان کے لیے بھی خیر ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے جناب سیدہ کی جو فضیلت ہے وہ صرف ایک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے، یہ تمام تر انسانیت کے لیے خیر ہے۔ جو خیر کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، خیر کثیر کا، کل خیر کا، اور صرف خیر ہی خیر کا جو لفظ ہے، بی بی تمام انسانیت کے لیے ہیں، جہاں سے کربلا سے ہمیں تمام تر انسانیت کے لیے سبق ملتا ہے، یہاں پہ سیدہ صرف امت مصطفیٰ کے لیے خیر نہیں ہے، تمام تر انسانیت کے لیے خیر ہے۔ یہاں پر سورہ اسراء میں اظہار ہے، تو میں اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں گی کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو معراج کے لیے بلایا تھا، تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ عام اصطلاح میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اور کچھ ہمیں سننے کو بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ کی کوئی ترقی ہو رہی تھی، یعنی کہ وہ کسی اور عہدہ پر فائز ہو رہے تھے، یا اپنی عبادت اور ریاضت میں مزید ترقی پا رہے تھے، اس لیے معراج کروائے گی۔ تو اپنے حبیب کے مقام و مرتبے کو ہم کیا ہی خاک کے برابر ہیں، کیا ہی بیان کریں گے کہ تب تو معراج فرشتوں کی تھی کہ جن کو یہ زیارت نصیب ہو رہی تھی جناب رسول خدا کی۔ فرشتے پروردگار سے کہتے تھے کہ ہمیں نور محمد مصطفیٰ کی پھر سے زیارت کرائیے، کہ جسے ہم نے زمین پر اتار دیا تھا۔ فرشتوں نے جب رسالت مآب کی زیارت کا شوق کا اظہار کیا ہے، تو پروردگار نے آسمانوں کی سیر کرائی، اور اس میں بھی ایک راز ہے، وہ راز یہ ہے، یہ سیر وہ جو معراج آپ مناتے ہیں وہ سیدہ کی ولادت کا ایک مقدمہ ہے، کہ وہ معراج یہ کہ جس میں سیدہ کا نور ودیت کیا گیا، اور وہ پھل ایک آسمان پر رسول خدا کو جبریل نے کہا کہ پروردگار کا حکم ہے کہ اس پھل کو لے جائیے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو تناول کرنے کو دے دیجیے، اور سیدہ کا نور اس دنیا میں آیا۔ پھر وہ نور ہم دیکھتے ہیں ولایت کا نور الگ ہو گیا،
نبوت کا نور الگ ہو گیا، لیکن سیدہ کا نور اس نور میں شامل نہ تھا، وہ تھا جو عرش سے آیا تھا۔ جب تمام معصومین کا نور بٹ گیا، ولایت کا نور حضرت ابو طالب کو مل گیا، نبوت کا نور حضرت عبداللہ کو مل گیا، تب جناب زہرا کا نور اس پھل کی صورت میں خدیجۃ الکبریٰ نے تناول کیا، اور اس حالت معاب کے آغوش میں پھر وہ بی بی طاہرہ، راضیہ، مقدسہ اور اتنی محدثہ بی بی آئیں کہ کہا مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، شوہر ملا تو خلق کا مشکل کشا ملا، ہر ایک شہید رہے کربلا ملا، بی بی کو تو سیادت ہی سیادت ملی کہ شوہر بھی سید، پدر سید، پسر سید، شریک زندگی سید، پدر سید، پسر سید، شریک زندگی سید، تو یوں کہیے کہ ہر رخ سے سیادت فاطمہ کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین۔ تو یہ رتبہ جناب سیدہ ہے کہ معراج پہ پروردگار عالم، کیونکہ ایک مسلمان کا ایمان ہے پروردگار عالم نور ہے، تو رب کو دیکھنے تو گئے نہیں تھے نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اور ترقی جناب رسول خدا کا مقام و مرتبہ پھر سے کہہ دیتی ہوں کہ ہم خاک کے برابر بھی نہیں ان کے پیر کی، کہ کیا ہی بیان کریں گے، کہ صرف یہ فضیلت جناب سیدہ کی ہے کہ معراج پر بلایا اور جناب سیدہ کو جو ہے خیر کثیر عطا کیا اور جناب سیدہ کا نور عطا کیا۔ تو اب یہاں پر سورہ اسراء میں اظہار ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات، پروردگار عالم کے بارے میں کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات اپنے بندے کو معراج میں لے گئی، جو راتوں رات اپنے بندے کو معراج پر لے گئی، اور کیا کیا، کس لیے لے گئی؟ معراج پر اپنے کچھ آیات دکھانے کے لیے لے گئی۔ کس ماحول میں؟ ایک مبارک ماحول میں، ایک مناسب ماحول میں۔ اب یہ آیات کون سی ہیں کہ جو دکھانے کے لیے لے گئیں؟ تاکہ ہم اسے اپنی آیات میں سے کچھ آیات دکھائیں۔ کن کو دکھائیں؟ جناب رسول خدا کو معراج پہ بلایا گیا، اور یہ سورہ اسراء کی میں نے کچھ آیات کا ترجمہ آپ سے شیئر کیا کہ مقصد کیا تھا لے جانے کا، اپنے کچھ آیات میں سے کچھ آیات جناب رسول خدا کو دکھانا۔ اور جناب سیدہ کا فرمان یاد رکھیے، خود جناب سیدہ کا، کسی ذاکر کی، کسی خطیب کی، کسی راوی کی زبانی نہیں ہے، خود سیدہ کی زبانی ہے کہ میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ کوثر یعنی کہ جناب سیدہ خود پروردگار عالم کی سب سے بڑی آیت ہیں۔ تو معراج پر جانے کے بعد جو گفٹ، جو تحفہ، جو ہدیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ کچھ عزیز ہوتا تو پروردگار عالم وہ ضرور عطا کرتا۔ اس کے بعد اللہ کے بعد سب سے بڑا جو وجود ہے وہ ختم مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو جو لوگ خدا نخواستہ یا معاذ اللہ نعوذ باللہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ ختم مرتبت سے اہل بیت کا، جو ان کی ہی اولاد کا جو کمپیریزن نہیں بنتا، کہ بڑھا دیتے ہیں، تو خود جناب سیدہ رسول خدا کا وجود ہے، ان کے وجود کا حصہ ہیں، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ خود خدا نے جن کو سب سے زیادہ محبوب کہا ہے، ان کے جسم کا حصہ اور ٹکڑا جناب سیدہ ہے، وجود کا حصہ ہے، بے شک بے شک۔ اب یہاں پر جناب سیدہ کے جو ہیں فضائل میں ابھی تھوڑی سی تمہید، لیکن بہترین انداز میں اور خوبصورتی سے پیش کرنے کی میں کوشش کروں گی کہ جتنے بھی مسائل ہمیں خواتین کی ملتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی بکس میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف اور صرف کوئی اور شخص نہیں، کوئی اور ذات نہیں، کوئی زندگی گزارنے کا عملی نمونہ ہے تو وہ صرف ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جن کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی ہے، جن کو دیکھ کر سب نے نماز ادا کرنی سیکھی، جن کو دیکھ کر تمام تر عرب نے علم سیکھا، تعلیم حاصل کی، جو کہ کھانا ڈھنگ سے نہیں کھا پاتے تھے، جن کو پردے کے بارے میں معلوم نہیں تھا، جن کو زندگی گزارنے کی کوئی رہنما اصول جو ہے جانتے نہیں تھے، میسر نہیں تھے، ان تمام تر کی جو ہے وہ تربیت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ کی۔ لیکن اب جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو خود ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسی نماز تم مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو ویسے ہی نماز تم کو بھی ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمان رسول ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ختم مرتبت نماز جیسے کہ بیان کر رہے ہیں کہ جیسا مجھے پا رہے ہو، کہ جیسے دیکھ رہے ہو کہ میں پڑھتا ہوں، ویسے ہی تم کو بھی پڑھنی چاہیے۔ تو خواتین تو ایسا نہیں کر سکتے، اگر کریں گی، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں نماز میں کچھ بیٹھنے کے، اٹھنے کے کچھ ایکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو خواتین کے مردوں سے
ریزیمبل نہیں کرتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے وضو میں بھی ہے. اور جہاں تک میں بات کروں گی کہ طہارت میں بھی فرق ہے، اب زیادہ تو بیان نہیں کر پاؤں گی کھل کر. خواتین اور مرد کی وضو میں انداز میں فرق ہے، عبادت میں کچھ فرق ہے. عبادت میں فرق ہے، اور خواتین کے روزے جس طرح کے مکمل نہیں ہو پاتے ہیں، یہ رول سیم جو ہے وہ مردوں پہ اپلائی نہیں ہوتا. اور پھر جب آپ حج کی بات کرتے ہیں تو حج میں بھی خواتین کا احرام باندھنا ہے وہ جو ڈفرینٹ ہے، اور ایک مرد کا احرام باندھنا ہے وہ اس سے مختلف ہے. تو یہاں پر نبوت کا جو جلوہ ہے وہ نبوی ہے، لیکن نبوت کی جو روح ہے وہ فاطمی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خود نبوت کا جلوہ جو ہے وہ نبوی تو ہے، لیکن خود نبوت کی روح جو ہے وہ فاطمی ہے، کیونکہ رسول کی ذات تمہارے لیے عملی نمونہ ہے، لیکن خواتین کے لیے عملی نمونہ مکمل تب ہوتا ہے جب سیدہ آتی. دیکھیں نبوت آئی اور نبوت پروردگار نے رہنمائی کے لیے تھی، لیکن اب جہاں مردوں کو ایک رول ماڈل ملے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار نے خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کا انتظام نہ کیا ہو؟ تو خواتین کے لیے نبوت کے کار کو مکمل کرنے والی جناب حضرت زہرا ہیں. اور بڑی خوبصورت بات میں یاد آ گئی، جیسے نبوت کے کار کو مکمل کرنے والی جناب سیدہ زہرا ام ابیہا، اسی طرح ولایت کے کار کو مکمل کرنے والی دیکھیے. اور پھر اسی طرح دیکھیے کہ شریکۃ الحسین، کار حسین ابن علی کو اور کربلا کو مکمل کرنے والی. اسی طرح جناب سکینہ بنت الحسین کو دیکھیے، یہ وہ دختران دین ہیں، یہ مخترات عصمت و طہارت اہل بیت کے گھرانے کی شہزادیاں کہ جنہوں نے اپنے بابا کے اور اپنے نانا کے مشن کو تکمیل تک پہنچایا. اور جبکہ میری تمہید کا مقصد یہ تھا کہ مرد اور عورت کے جو ہیں ہر چیز جو ہے وہ مختلف ہے، اور یہاں پر عملی نمونہ خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں. جبکہ خواتین وہ تمام سیم چیزیں ویسے نہیں کر سکتی دین اور شریعت کی روح سے. تو اسی الجھن کے لیے نبی اکرم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یعنی نمونہ جو ہے زندگی گزارنے کا، نمونہ جو ہمارے لیے مثال ہے زندگی گزاری کیسے جائے، وہ مکمل ہی تب ہوتا ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بطول سلام اللہ علیہ کو جب آپ ملائیں گے، دونوں ذات پاک کو جب آپ دیکھیں گے، تو ان تمام تر کی زندگی کو ملانے سے جو نمونہ حاصل ہوتا ہے، اسی کے مطابق مرد کو زندگی بسر کرنی ہے، اسی کے مطابق ایک عورت کو زندگی بسر کرنی ہے. کہ مسجد نبوی میں نبی اکرم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے، آپ کو ہر عمل کے بارے میں بتائیں گے، آپ کو وضو کرنا سکھائیں گے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، سچ اور جھوٹ، دین کے قوانین کس طرح کے ہیں، تمام تر چیزوں کے بارے میں رولز اینڈ ریگولیشنز وہ بتائیں گے. لیکن پردے میں رہ کر گھر کے اندر، ہم آپ کو پہلے بھی پروگرام میں بہت خوبصورتی سے بیان کر چکے ہیں، خواتین کے کیا مسائل ہیں، وہ تمام چیزیں خواتین کیسے فالو کریں گی، یہ صرف جناب سیدہ بتائیں. دیکھیں سیدہ نے بتایا، جناب زہرا نے بھی انسٹیٹیوٹ قائم کیے، اتنی تعلیم دی خواتین کو ان کی ہر ایشو پر اور ان کی مکمل رہنمائی کی فکر کے معاملے میں. اسی طرح جناب زینب کبریٰ نے کوفہ میں اور مدینہ میں کئی خواتین کو پڑھایا، قرآن پڑھایا، تلاوت سکھائی اور شریعت کے علوم سکھائے اور ان کی مشکلات کا حل انہیں دیا. آج کے دور میں دیکھیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ وہ پارٹ آف دا ہسٹری ہوگی. اہل بیت علیہ السلام کا جو زندگی ہے تب بھی عملی نمونہ تھی، اب بھی عملی نمونہ ہے. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ خواتین کے لیے جناب زہرا ہیں جو کہ پردے میں رہتے ہوئے تمام امور زندگی آپ کو سکھا رہی ہیں، اور مردوں میں رسول خدا اور امیر المومنین ہیں. لیکن آج کل اگر آپ نوٹ کریں گے تو آپ دیکھیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ مرد سے اپنا مسئلہ پوچھے، خاتون سے مسئلہ پوچھے. یہ یہیں یوٹیوب پہ ہی ہم دیکھیں گے کہ کئی ہماری خواتین آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ہر قسم کا نازک اور سینسٹیو ٹاپک پہ گفتگو کر رہی ہوتی ہیں. اسکرین پہ شیئر کرنا مناسب بھی نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے. if they're allowed or not allowed, and it's not that sort of medium کہ جہاں پر مرد حضرات بھی ہیں اور کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ کس قسم کی پبلک آپ کو دیکھے اور سنے گی، but you are so willing to share that information. کریکٹ نالج بھی وہ نہیں ہے. یہ چیز بہت خراب ہے. اور ہم دیکھیں گے الحمدللہ فقہ جعفریہ میں یہ، مکتب اہل بیت میں یہ نہیں پائی جاتی کہ جب تک دین اور آپ کو مکمل دینی علوم نہ ہو آپ اس بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے. اور اس رول کو تو سیٹ رکھیں، خاتون سے مسئلہ پوچھیں، خاص طور پہ جو آپ کے ہڈن پرابلم، جو سیکرٹ پرابلم، جو خواتین کے خاص مسائل ہیں، خاتون سے پوچھئے یا تجھی پڑھیے.
اور مرد حضرات مرد علماء سے پوچھیں. اور سینسیٹیو کویسچنز ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھے بیٹھے کوئی آپ کو بتا دے. کوئی بھی جو بہترین علماء دین ہیں وہ کبھی بھی آپ کو محفل کے درمیان میں ان سینسیٹیو سوالات کے جوابات نہیں آپ کو دیں گے. آپ کو خود ان سے یا تو کال کر کے یا پھر الگ سے مل کر, اگر خواتین کی محفل ہے تو آپ 5-6 خواتین یا پھر 10 یا 12 خواتین کی محفل جو کہ ایک روم میں ہو یا میٹنگ ہو, آپ اپنے کویسچنز اس میں کلیئر کر سکتے ہیں, نہ کہ تمام تر محفل میں جو کہ ان سب کے سننے کے لیے بھی نہیں ہے. بالکل. تو رسول خدا کی دختر نے ہمیں یہ سیکھ دی ہے اور یہ رول ماڈل بن کے دکھایا ہے کہ نبوت کا کار تب مکمل ہوتا ہے جب اس کی روح فاطمی ہوتی ہے. اور روح بی بی کی شان و مرتبے میں اب آپ مزید ڈسکس کرنا چاہیں گی یا کچھ بچا رکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے؟ انشاءاللہ اپنی تمام تر سورہ کوثر سے ریلیونٹ بی بی کی تمام تر فضیلت, کیونکہ بات کر رہے ہیں فضائل جناب سیدہ کی, اور آج انم نے خطبہ فدق مجھے دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو مزید سنوں. انشاءاللہ اس پر بھی مزید بات کریں گے. اور ابھی ہم مباہلے کی بات ہی نہیں کر رہے, تو ابھی تو مزید جرت بھی نہیں ہو پا رہی کہ مقام دیکھیے ابھی ہم نے سیدہ کی کیا ہی حدیث بات قصہ کے فضائل ہم نے الگ ویڈیو میں تو کی ہے. مباہلہ میں بی بی کا مقام یہ بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا ہے. یہ ابھی سورۃ دہر کا واقعہ تھوڑا سا سے ڈسکس کیا تھا, لیکن یہ چند واقعات بڑے ہی حسین ہیں اگر بتائے جائیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو عراق کے ایک مرثیہ خاں کا آنکھوں دیکھا ہوا مشاہدہ کیا ہوا وہ احوال بتائیں گے کہ جب سیدہ ان کی مدد کو پہنچی. سبحان اللہ. تو کیسے جناب زہرا اپنے چاہنے والوں کی مدد کو آتی ہیں, اور آپ نہیں جانتے کہ ایک ذاکرہ اور ایک عالمہ, ایک منقبت خاں, ایک نوحہ خاں کا مقام کیا ہوتا ہے کہ بی بی سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ تم وہ لوگ ہو جو ہماری نوکری کرتے ہو, اور اگر تمہیں کچھ چاہیے تو ہم تمہیں پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس بات میرا اسٹرانگلی بڑا بلیف ہے کہ سیدہ اپنے چاہنے والوں اور اپنے لیے پڑھنے والوں, ذکر ابا عبداللہ کرنے والوں کو خود نوازتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی مزید فضائل کے ساتھ اور ایک واقعہ کے ساتھ جو کہ آپ کے ایمان کو مزید تر و تازہ کر دے حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. جانے سے پہلے یہ پھر بتا دوں یہ کچھ اعمال جو ہم نے آپ کو دیے ہیں ان کو جاری اور ساری رکھیے کہ یہ وہ اعمال ہے جو خود علماء نے بھی کیے, خاص طور پہ اٹھتے بیٹھتے اول و آخر درود کے ساتھ سیدہ کو ان کے مختلف ناموں سے پکاریں. اگر آپ نے کہا یا رازیہ ادرکنی, یا مرضیہ ادرکنی, یا محدثہ, یا مقدسہ, یا طاہرہ, یا زہرا, یا زہرا, اور سب سے زیادہ جو نام اثر کرتا ہے یا زہرا ادرکنی, اور پھر اس سے بھی زیادہ یا فاطمہ زہرا ادرکنی, اول آخر درود کے ساتھ. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی وظیفہ آپ کو دینا نہیں تھا, وظیفہ آپ کو دینا تھا بالکل اینڈ میں جو کہ میں اب آپ کو دے رہی ہوں کہ اسماء فاطمہ زہرا کے ذریعے سے آپ کی زندگی کی مشکلات کا, بڑے سے بڑے مشکلات کا آسان ترین حل, اور وہ ایسے نکلے گا خلوص دل کے ساتھ اول آخر درود پڑھیے اور کہیے یا فاطمہ زہرا, یا بنت محمد, یا قرۃ عین رسول, انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا. عند اللہ شداد قوانین کے ساتھ التجا ہے پروردگار ہمارا یہ ذکر کرنا آپ کا سننا مستجاب فرمائے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ہم سب کو جیسے مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے. And then there is a news for you all کہ آپ سب اپنے ناموں کو مینشن کرنا شروع کر دیجئے جو چاہتے ہیں کہ ان کے نام حرم ابا عبداللہ میں لیے جائیں, جو چاہتے ہیں ان کے نام حرم قمر بنی ہاشم میں لیے جائیں. انشاءاللہ مکمل اناؤنسمنٹ بھی کر لیں گے, آپ اپنی حاجات اور دعاؤں کے لیے ہمیں مزید لکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ نا میں چاہتی ہوں کہ آج یہ بھی اناؤنسمنٹ آپ کریں کہ جو درود پاک ہم نے سٹارٹ کیا ہے کہ وہ تمام تر درود انشاءاللہ شہزادی کے جو ہیں ایام ہیں ایک دن ہم سلیکٹ کریں گے, اور وہ تمام تر درود جو ہے وہ بی بی کی بارگاہ میں ہم ہدیہ کریں گے. جس کسی نے بھی بہن یا بھائی نے گھر میں تلاوت کیا ہو وہ تعداد منشن کر دیں, اور انشاءاللہ باقی جو ہمارے پروگرام کے توسط سے آتے رہتے ہیں درود پاک کے کمنٹس انشاءاللہ وہ تمام تر ہم بی بی کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً بالکل. یہ ایک بہترین ہدیہ ہم شہزادی کونین کو ان کی برتھ ڈے سے پہلے, ان کی ولادت سے پہلے گفٹ کرنا چاہیں گے. درود بڑی بڑی مشکلات کا حل ہے, بیماروں کے لیے شفا ہے, نسخہ اکثیر نسخہ ہے. اگر ہر مرض کی دعا آپ کو کسی ہاسپٹل سے نہیں ملتی آپ شہزادی کونین سے طلب کر لیجیے. اگر نصیب نہیں کھلتا درود سے کھل جائے گا. روزگار کے مسئلے, ہر قسم کے مسئلے, تو درود سب مل کے تلاوت کیجیے. آئیڈیا یہی ہے کہ اگر تو پروردگار نے اجازت دی تو معصوم کے حرم میں اس درود کو جتنا بھی ہو گیا ہوا آپ سب کی جانب سے
تلاوت کریں گے، ہدیہ کریں گے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ اور یوٹیوب پوسٹ پہ. ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کتنا درود ہمارے فالوورز نے اور ہمارے یوٹیوب سبسکرائبرز نے مل کر تلاوت کیا، جو کہ ہم شہدائے کونین کو ہدیہ کریں گے. اور یہ آپ کی دعائیں ہیں، اگر تو آپ کی دعائیں اثر کی تو انشاءاللہ ہم ایک بڑے عظیم حرم میں ہوں گے جب کہ ہم اس درود کو ہدیہ کریں گے. تو آج کی ڈیٹ نوٹ کر لیجئے، 9 دسمبر سے آنورڈز ہم سب مل کر کریں گے درود کی تسبیحات تلاوت. اور جتنا آپ درود تلاوت کریں، کل سے میں کاؤنٹ ڈاؤن جتنا بھی ہے آپ کا نوٹ کروں گی، کمنٹ سیکشن میں مینشن کر دیجیے گا 5 تسبیح یا 10 تسبیح یا 2 تسبیحات آف درود اور 1 تسبیح آف درود. تو وہیں سے ہم ان کی کیلکولیشن سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ہم جیسے کسی معصوم کے حرم میں پہنچیں گے تو ہم آپ سب کی جانب سے آپ کے ہر رزق کے لیے، روزگار کے لیے، زندگی کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے اور اس حرم میں حاضری کے لیے اس درود کو شہزادی کونین کو ہدیہ کریں گے اور انشاءاللہ دعائیں ضرور مستجاب ہوں گی. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پروگرام کو اینڈ کر دیں لیکن اپنے چاہنے والوں کو مینشن نہ کریں جو اتنے دن سے منتظر تھیں؟ ہماری بہنیں، آپ کے پیار اور محبتوں کا بے حد شکریہ. تو مناج، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ اپنی بہن کی طبیعت کے حوالے سے پریشان ہیں. مناج تنبولی، پروردگار شفائے کاملہ، صحت کلی عطا فرمائے. بالکل پریشان نہ ہوئیے، بیمار کربلا کے صدقے، جناب سیدہ کے صدقے آپ کو شفائے کلی نصیب ہو. اور جو بھی اور بھی مومنات بیمار ہیں اور مومنین بیمار ہیں، آپ سب کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ترنم صدیقی دبئی سے آپ نے ہمیں نیولی جوائن کیا ہے اور درود کے توسل سے جوائن کیا. ترنم، پروردگار آپ کو اپنے گھر میں آباد ہو، شاد رکھے، اللہ پاک آپ کی مشکلات آسان کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اور جو درود خاص صلوات خاصہ جناب سیدہ آپ نے پوچھا وہ میں نے ویڈیو میں مینشن بھی کر دیا. آپ کا شکریہ کا کمنٹ بھی مل گیا، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اور سارا حسن آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپریشیٹ کیا کہ ماشاءاللہ خوبصورت بیان. سمیرہ شرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار درود کے ذریعے سے ہماری زندگی کی ان رکاوٹوں کو کھولے کہ جس میں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا. میری یہ التجا ہے کہ پروردگار درود جو آپ تلاوت کرے کمنٹ سیکشن میں، سے ان گرہوں کو کھولے. کہ ایک دعا بڑی حسین ہے کہ پروردگار تو ان گرہوں کو کھول دے کہ جنہیں کھولنا میں نہیں جانتا، تو اس میں اللہ مدد فرمائے. اور یہاں پہ مناج آپ کے لیے ہم نے دعا کر دی ہے. اور آپ نے بھی کہا تھا ترنم کہ آپ کی بیٹی کے ایگزام ہے، اس کے حوالے سے تو انشاءاللہ تعالی ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک تمام اسٹوڈنٹس کو کامیاب و کامران کرے. اور ایگزام میں کامیابی کا وظیفہ میں نے شارٹ فارم میں ڈالا تھا، بڑی ایک شارٹ ویڈیو کلپ ہے، اسے ضرور دیکھ لیجئے گا. تو یہاں پر آئی ہوپ کہ سب کو ہم نے مینشن کر دیا. نینا حسین، کیسے ہم آپ کو سکپ کر سکتے ہیں؟ I was just checking out your comment. تو ڈیئر سسٹر، آپ نے بہت مس کیا. اللہ پاک آپ کو دنیا جان کی خوشیاں دے، آمین. آپ کی دعا کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. یا بی بی زہرا کے کمنٹ ہیں، شکریہ کے کمنٹ ہیں، ہمارے لیے دعاؤں کے کمنٹ ہیں. اللہ پاک ان دعاؤں کو آپ کے حق میں مزید قبول کیجئے. جو آپ نے ہمارے لیے کیا اللہ آپ کے لیے قبول کرے. تو ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر سے شان اور فضیلت جناب سیدہ کے ساتھ اور حاج مرزوق کے اس واقعے کے ساتھ کہ سیدہ نے کیسے ان کی مدد فرمائی ہے، کیونکہ وہ ذاکر اہل بیت تھے. ضرور آپ جوائن کرتے رہیے. اسٹے کنیکٹڈ، کیپ واچنگ آنا من عروج نقوی آفیشیل.